قرآن صرف انہی لوگوں کو کافی ہے جو کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھے ہوں. جو کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھے ہیں ان کے لیے کتاب کافی. لیکن جو رسول کے پاس پڑھنے نہیں گئے انہیں کتاب اللہ بھی چاہیے, سنت رسول اللہ بھی چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کا ساتھی ضروری تھا, ساتھی بنانا. اکیلا قرآن سمجھا نہیں جا سکتا, ساتھی چاہیے جو سمجھائے. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, بے نیاز ہے. قرآن کو پرواہ نہیں ہے. قرآن کا ٹرانسلیشن کرو اور غلط ٹرانسلیشن کرو, قرآن بولے گا نہیں. قرآن کا ترجمہ بدل دو, قرآن تم کو کیچ نہیں کرے گا, ہاتھ نہیں پکڑے گا. وائی آر یو ٹرانسلیٹنگ می رانگ, بولے گا ہی نہیں. انواد کرو, پرتیواد کرو, واد ویواد کرو, قرآن بولے گا نہیں. الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کو, اور معاذ اللہ کوئی کافر لکھے تمام برائیاں اللہ کو, تو قرآن بولے گا نہیں. یہ حمد کا ترجمہ تم نے برائی سے کیوں کیا؟ اللہ کا کلام ہے نا, اللہ بھی بے نیاز ہے, اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. ایک دم چپ, کچھ بولتے ہی نہیں. تھانہ بھون نے ترجمہ غلط کیا, کچھ بولے ہی نہیں. قادیان نے غلط ترجمہ کیا, کچھ بولے ہی نہیں. قل هو اللہ احد میں احد کو ایک کے بجائے 3 لکھ دو تو قرآن کچھ بولتا نہیں. طاق پہ رکھ دو تو طاق پہ رہے گا, مسجد میں رکھ دو تو مسجد میں رہے گا, گھر میں رکھ دو تو گھر میں رہے گا, گلے میں ڈال لو تو گلے میں, یاد کر لو تو سینے میں, کمرے میں رکھ دو تو کمرے میں. بولتا نہیں, کہیں سے ہلتا نہیں. انواد غلط کرو تو ٹوکتا نہیں. اس لیے ضروری تھا کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو, تاکہ جب ترجمہ غلط ہو, جب تفہیمات غلط ہو, اشارے سمجھیے گا, جب تفہیمات غلط ہو, توضیحات غلط ہوں, تشریحات غلط ہوں, تنقیحات غلط ہوں, تفہیم القرآن غلط ہو, ترجمان القرآن غلط ہو, تو اس وقت قرآن تو چپ رہے گا, مگر یہ بولتے قرآن میدان میں آ جائیں گے. جب قرآن کی عظمتوں کو نظر انداز کیا گیا تو قرآن تو مدینے میں خاموش تھا, مگر بولتا ہوا قرآن کربلا کی سرزمین پر جلوہ گر ہوا کہ جب تک یہ قرآن ناطق موجود ہے قرآن ساکت کی آبرو پر حملہ ہونے نہیں دیا جائے گا. اس لیے ضروری تھا ایک ساتھی ہو.